نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده وكلا وعد الله الحسنى۔ احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے وَقُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کریم نے بھلائی کا ارادہ کیسے فرمایا ہے اور کس سے فرمایا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ بھلائی یعنی کہ جنت کا ارادہ اور وعدہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ احباب کرام قدر، اب صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ پاک کی ذات سے راضی اور جو رب ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات سے راضی۔ سب سے پہلے یہ جی کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ تفسیر مصطلح الحدیث کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 150 کے اوپر صحابی کی تعریف لکھی ہے۔ صاحب تفسیر مصطلح الحدیث نے تعریف لکھی، فرمایا کہ صحابی کی تعریف الصحابی یہ کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن و مات علی الاسلام، کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام سے حالت اسلام کے اندر ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف کتب کے اندر مختلف تعریفات اس کی لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب کے اندر یہ لکھا گیا کہ جی صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ ایک شخص نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا حالت اسلام کے اندر، ایک ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا اور پھر حالت اسلام سے ہی دنیا سے چلا جائے، وہ شخص صحابی ہے۔ اب صحابی کا مرتبہ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کا صفحہ نمبر 705 ہے جی۔ صحابی کی تعریف فرماتے ہوئے اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک اسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ذات ہے۔ ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعت جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمسن النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی۔ احباب گرامی قدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ایک تو وہ ہے کہ جس نے نبی پاک کی زیارت کی، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے اس کی زیارت کی جس نے نبی پاک کی زیارت کی۔ جس نے اس کی زیارت کی کہ جس نے نبی پاک کی زیارت کی اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس تابعی نے اس کی زیارت کی جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضرات ذی وقار، آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو کاتب وحی کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے خال المسلمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا یوم عرس 22 رجب المرجب کو آتا ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے کہ جو کاتب وحی بھی ہے، جو خال المسلمین بھی ہیں۔ احباب گرامی قدر، اسی طرح صحابہ کی فضیلت کے اندر ایک روایت اور گوشگزار کرتا ہوں مشکاہ شریف سے۔ کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ باب مناقب صحابہ کے اندر
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میں قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر۔ شان صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر کے بتا دیا کہ لوگوں میرے صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی راہ میں خرچ کر دو، اور میرا کوئی صحابی وہ ایک مٹھ گندم یہ رب کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ تمہارا وہ سونے کا پہاڑ، اس کی ایک مٹھ گندم یا ایک مٹھ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز بلکہ اس کے آدھے کے مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو آج تم صحابہ کے بارے میں کیسے زبانیں تان دراز کرتے ہو؟ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے بکواس کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کاتب وحی ہیں، اور اسی طرح لجپال کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو احباب گرامی قدر، آج تم انہی ہدایت کے مقتدا کو جب تم برا بلا کہو گے کیا تم ہدایت پا جاؤ گے؟ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، زبانیں تان دراز کر رہا ہے، تو اسے کہو کہ تمہارے شر پر رب کی لعنت ہو۔ احباب گرامی قدر، حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ المعجوب کے صفحہ نمبر 137 پر فضیلت صحابہ یہ بیان کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں طبقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں کہ تمام صحابہ کرام مرتبہ صحابیت میں یکساں ہیں، ان کا زمانہ سب زمانوں سے ہر لحاظ سے افضل تھا۔ در حقیقت صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ ہی خیر القرون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے دلوں کو تمام عیبوں سے محفوظ رکھا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے متصل ہے، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ اسی کے تحت داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ کیا فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کے بعد ایمان لائے۔ احباب گرامی قدر، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے اور سب سے کمال کا زمانہ ہے۔ اس احباب گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خال المؤمنین بھی ہیں، امت کے مامو جان بھی ہیں۔ احباب گرامی قدر، حضرت امام ابو بکر محمد بن حسین آجوری بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے مامو جان ہو گئے۔ احباب گرامی قدر، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام ہے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے میں حدیث مبارکہ کا گوش گزار کروں گا۔ چلتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سوائی کے محرقہ یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی و امہاری و انصاری فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن لم یحفظنی فیہم تخلی اللہ منہ ومن تخلی اللہ منہ یوشک ان یأخذ
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے سسرال اور معاونین کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھو، تو جس نے ان میں مجھے حفاظت میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حفاظت میں رکھے گا، اور جس نے میری ان کے بارے میں حفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ کرے، یعنی کہ اللہ پاک اسے سزا دے۔ احباب گرامی قدر، اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کی ہے۔ جی یہ روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن حمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، جب نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ معاویہ کو ہادی بھی، ہدایت دینے والا بھی، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما، تو آج تم لوگ کون ہوتے ہو جو صحابہ کے بارے میں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خال المسلمین کے بارے میں بکواس کرو، زبانیں تام دراز کرو؟ ارے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھنا کہ لجپال کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اسے کہو کہ تمہارے شر پر رب کی لعنت ہو۔ ارے تم صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو، وہ خارجی ہو، وہ ناسبی ہو، وہ رافضی ہو، وہ تفضیلی ہو، ان سب کے شر پر رب کی لعنت ہو۔ جب کریم آقا نے اپنے صحابہ کا مقام بیان فرما دیا، اسی طرح رب نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ پھر آج تو کون ہوتا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے؟ اسی طرح میرے امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان نے یہ فتاوی رضویہ کے اندر فرما دیا کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ارے کتوں، اپنی زبانوں کو لگام دو، تم صحابی کے بارے میں بکواس کرتے ہو، تم تو اولیاء کے بارے میں بکواس کرو تو رب اعلان جنگ کرتا ہے، تو تم صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو کہ وہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس میں سے کسی ایک کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔